بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نصیحت نمبر 90 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیت لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ اب پہلے عزیز طلباء ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ وآیت لہم، اور ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، انا کہ ہم نے، حملنا اٹھایا، ذریتہم ان کی نسل کو، فی الفلک کی کشتی میں، المشحون بری ہوئی، وخلقنا اور بنائی ہم نے، لہم ان کے لیے، من مثل اس کے مانند ان کے مثل، ما یرکبون جس پر سواری کرتے ہیں وہ، وَإِنْ اور اگر نشأم چاہے ہم، نغرقہم تو غرق کر دے ان کو، فلا صریخ بس نہ کوئی فریاد رس ہو، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ، ینقذون چھڑائے جائے، الا مگر رحمتاً مہربانی، منا ہماری، ومتاعاً اور برتنا، الا الی حین ایک وقت تک۔ اب ماقبل درس میں یہاں پر ایک بات رہ گئی تھی، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ کلن کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہونے کی وجہ سے، یعنی مضاف الیہ کے عوض ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، مرفوع ہے، تو یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور تقدیر عبارت پھر یہ ہوگی، یعنی کل احد من الشمس والقمر والنجوم فی الفلک یسبحون فی فلک یسبحون۔ اب کل، تو یہ تو مبتدا ہوا، اور یسبحون یہ مبتدا کی کیا ہے، خبر ہے، اور مبتدا غیر ذی العقول ہے، اور اس کی خبر یسبحون وہ نون کے ساتھ لائیے جو کہ ذی العقول کے ساتھ خاص ہے، لہذا یسبحون وہ نون کے ساتھ درست معلوم نہیں ہوتا۔ تو مفسرین حضرات نے یہ جواب دیا کہ یسبحون سبحون سے مشتق ہے، جس کا معنی تیرنے کے ہیں، اور یہ ذی العقول کی صفت ہے، چونکہ غیر ذی العقول کی طرف ذی العقول کی فعل کی نسبت کی گئی ہے، اس لیے غیر ذی العقول کو ذی العقول کے درجے میں اتار لیا گیا، جس کی وجہ سے یسبحون کو خبر لانا درست ہے۔ وآیت لہم، آیت لہم یہ خبر مقدم ہے، وَأَنَّا حَمَلْنَا، انا حملنا یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر ہے۔ الفلک میں الف لام جنس کا ہے، جس سے جنس کشتی مراد ہے، نہ کہ کوئی خاص کشتی، یعنی نوح علیہ السلام والی خاص کشتی مراد نہیں، اس لیے کہ اس آیات کا مقصد اہل مکہ پر احسان جتانا ہے، اور ظاہر ہے مطلق کشتی مراد لینے میں امتنان بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں شامل ہے۔ المشحون یہ شحن یشحن سے مشحون ہے، شحن یشحن شنف و شحن، یعنی مشحون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے بھرے ہوئے، اور جدید دور میں بھی اگر ہم مشحون شحن، اس کا ایک معنی ہے شحن، جس کو یعنی موبائل کے چارجر کو بھی شحن کہتے ہیں، یعنی جیسے کہتا ہے شحن یعنی رکب بالشحن، رکب الجوال بالشحن، کہ میرے موبائل کو چارجنگ پر لگا دو، تو شحن بڑے ہو کے کہتے ہیں، چونکہ چارجر بھی موبائل کو برتے، اس وجہ سے اس کو شحن کہتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ مَا يَرْكَبُونَ، یعنی من مثلہ ما یہ مفعول مؤخر سے حال ہے، اور مثلہ کی ہی ضمیر فلکن کی طرف راجع ہے۔ آگے رحمتن
ومتاعن یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت ذرا آپ سمجھ لیجئے۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا۔ فی الفلک المشحون، بری کشتی میں، مشحون بری ہوئی، ذریت سے مراد اولاد ہے، اور جن کا اٹھانا ان کو مقصود ہو، وہ ان کو خشکی اور سمندری کی تجارتوں کے لیے بیچتے تھے۔ یا یہ کہ آبا مراد ہے کیونکہ یہ ازداد میں سے ہے۔ اس صورت میں فلک سے مراد یعنی سفیر نوح علیہ السلام وہ بھی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اس میں سوار کر دی، یعنی ان کے پہلے آبا اور اجداد کو اس میں سوار کر دیا، جبکہ وہ اس کے اولادیں اپنے باپوں کے اسلاب میں تھے۔ یہ بات تذکرہ احسان میں زیادہ بلیغ تھی، اس وجہ سے اب یہاں سے تمام جدید سواریاں ذکر کر رہے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ سے دیکھو کہ ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کر دی۔ وہ ضمیر کی یعنی کشتی کی طرف راجع ہیں، ما یرکبون جن پر سواری کرتے ہیں، جیسے اونٹ جو کہ صفائن صحرا کہلاتے ہیں۔ اب تو بے شمار قسم کی جدید سواریاں یعنی اس قرآنی اشارے کا مصداق ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دے سمندر میں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو۔ صریخ کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، یا صریخ مصدر یعنی مصدری معنی میں ہے فریاد رسی۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ نجات پا سکیں گے، نجات دیے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا ہے۔ یعنی لا ينقذون الا لرحمت منا، یعنی رحمت کی وجہ سے ان کو بچایا جا رہا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ وہ قیامت مقرر تک دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ دیکھو یہاں سے بحث بعد الموت کی تیسری دلیل بیان کر رہے۔ پہلی دلیل تو یہ تھا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ پہلی دلیل۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ، دوسری دلیل۔ اب یہاں سے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہاں سے تیسری دلیل، بحث بعد الموت کی تیسری دلیل بیان کر رہے ہیں۔ یعنی انسانیت ابتدائی دور میں تھی، تو دیکھو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا، اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے کشتی بنوائی اور 80 مرد و زن کو اسی میں سوار کر کے عذاب سے بچا لیا۔ کیوں؟ اس لیے اس کی تذکرہ جو ہے نا سورۃ عنکبوت میں ہو بھی چکا ہے، کیونکہ نسل آدم کو وجود میں لانا منظور تھا، ورنہ بڑی لدی کشتی غرق ہو جاتی، مگر رحمت الہی نے اس کو ڈبونے سے بچا لیا، تاکہ انسانیت ایک وقت تک دنیا کے مال سامان سے فائدہ اٹھائے۔ بس جب لوگ وجود پذیر ہو جائیں گے تو دنیا کی کیا ضرورت رہے گی، اس لیے عالم کو ختم کر دیا جائے گا اور نیا عالم وجود میں لایا جائے گا۔ اب دیکھو کہ انسان اس دنیا میں نہیں، یعنی اس دنیا میں نیا نہیں پیدا ہوتا، اس دنیا میں صرف انسان کا جسم بنتا ہے، اور اس کی روح اس سے بہت پہلے پیدا کی جا چکی ہے، اور تمام روحیں عالم ارواح میں ہے، اور وہاں سے شکل مادر میں بننے والے جسد خاکی میں روح منتقل کی جاتی ہے۔ تمام ارواح کو اس عالم میں یعنی برائے عمل آنا ہے، اور ارواح محدودہ ہے، بس جب سب روحیں منتقل ہو جائے گی تو یہ عالم ختم کر دیا جائے گا اور نئی دنیا یعنی نئی دنیا آباد ہو جائے گی۔ قالوا الستو بربکم، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں قالوا الستو بربکم قالوا بلا، کہ جس وقت اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں روح سے، کیونکہ روحیں تو بہت پہلے پیدا کی چکی، جس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جب وعدہ لیا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تو سب نے بیک زبان الستو بربنا، کہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہی ہمارے رب، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ لیکن یہ انسان جب دنیا میں آیا تو اس نے اس وعدے کو بھول گیا، اور وہ وعدہ اس نے پس پش ڈال لیا، تو پھر اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال تو اس یہ